بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 20 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا. آج آپ سے کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں, خبریں وہ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ملک کے جو صورتحال جا رہی ہے اس میں لمحہ بلمحہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, اہم فیصلے ہو رہے ہیں, اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور یہ فیصلے اور ملاقاتیں اور صلاح مشورہ بند کمرے کے اجلاس یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہو رہے ہیں, وزیر اعظم آفس میں بھی ہو رہے ہیں, اور جی ایچ کیو میں بھی ہو رہے ہیں. عصری قیادت بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہے, اور ہماری جو سول حکومت ہے وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہے. فیصلہ کن قوتیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہیں, باہم صلاح مشورہ بھی کر رہی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو ایک کیوس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کچھ چیزیں میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ کیا میسج پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا میسج گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا میسج گیا, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بھی ایک پیغام گیا ہے, اور اس پیغام کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے بھی ذرا سنیے. اور خاص طور پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد جس میں انہوں نے افواج پاکستان کو گالم گلوچ کیا, ان پہ الزامات عائد کیے, ان کے خلاف اکسانے کی, لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی, بغاوت کی کوشش کی اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی. اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے بہت سے رہنما جو ہیں, ارکان پارلیمان, جو سیزنڈ پارلیمان ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ سین سے غائب ہیں. یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں جناب. گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, لیکن ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں بہت ساری خبریں آپ کو ملیں گی سننے کو. سب سے پہلے جناب یہ ہے کہ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوسوں دور ہے. وہ شریف خاندان کا جو ایجنڈا ہے وہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور نہ ہی اپنا کندھا دینے کے لیے تیار ہیں. اور اسی لیے 18 اکتوبر کو پرسوں نواز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, تقریر کرنے کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے. اور خاص طور پہ اس کے بعد بھی جب مریم بی بی نے تقریر کی تو مریم بی بی کی تقریر کے دوران بھی مسلم لیگ نواز شریف کا جو نیریٹو ہے اس پہ مشتمل جو نغمے ہیں, اس کے گیت ہیں جو مسلم لیگ نواز کے بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی آن نہیں کیے, میوزک بھی آن نہیں کی مریم بی بی کی تقریر کے دوران. اس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ان کو کنوے کیا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی پاکستان پیپلز پارٹی نے سختی سے عمل کیا, اور مکمل طور پہ ایک لفظ بھی نہیں جا سکا سوائے اس کے کہ مریم بی بی نے جو اپنی زبان سے کچھ گفتگو کی بٹوین دا لائنز, اور وہ اس میں بھی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی پاکستان کی عسکری قیادت اور ٹروپس کے درمیان اور سپاہیوں کے درمیان, لو رینکس اور ہائی رینکس کے درمیان. یہ از خود ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی مسلح افواج کے خلاف اس طرح کی سازش کریں, اور یہ کبھی بھی قابل معافی جرم نہیں ہوتا. ایک بات ہوگی. اس کے بعد اگلا جو کام ہوا وہ تھا کیپٹن صفدر کی تقریر. کیپٹن صفدر کی بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جو نعرے بازی کی, اس کو ایک سیاسی ایونٹ بنانے کی کوشش کی. اس پہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی, اور وہ ایف آئی آر ایک درخواست دی گئی, ایف آئی آر درج ہو گئی. سندھ پولیس کے ایک معمولی افسر جو ہوتا ہے تھانے پہ موجود, اس نے ایف آئی آر درج کی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جناب, ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے اس نے سندھ پولیس کے اپنے اعلیٰ حکام سے, اپنے ڈی پی او سے, ایس ایچ او نے ڈی پی او کو انفارم کیا, ڈی پی او نے ڈی آئی جی اور آئی جی تک پوچھا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں. وہ ایف آئی آر درج ہو گئی. جب ایف آئی آر درج ہوئی تو کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا. کیپٹن صفدر کو گرفتار کس نے کیا؟ سندھ پولیس نے کیا, اور ہوٹل سے کیا. اور جب یہ مریم بی بی نے ٹویٹ کیا اور ادھر سے طلال چودھری نے یہ سوال اٹھایا کہ جناب یہ سندھ حکومت جو ہے اس کا جواب دے, تو سعید غنی صاحب نے کہا
کہ کیپٹن صفدر نے جو کچھ کیا مزار قائد پہ وہ غلط تھا، اور اس کے بعد جس انداز میں کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا، وہ قابل مذمت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعید غنی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی اجازت تو لی گئی تھی، ان کے نوٹس میں تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ جناب آپ کمرے میں جا کے، جہاں پہ مریم بی بی بھی ٹھہری ہوئی ہیں، کمرے میں جا کے دروازہ توڑ کے یا اس طریقے سے گرفتار کر لیں۔ ہوٹل سے باہر جب آنا تھا تو اس وقت گرفتار کر لیتے، یہ چیز۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ آتا ہے، اور ٹویٹ یہ آتا ہے کہ جناب آئی جی سندھ کو رینجرز نے اغوا کر لیا، اغوا کر کے لے گئے اپنے سیکٹر کمانڈر کے پاس، اور اس کے بعد وہاں پہ ایڈیشنل آئی جی موجود تھے، اور وہاں سے زبردستی اریسٹ وارنٹ پہ سائن کروائے گئے کیپٹن صفدر کے۔ اب یہ ایک از خود ایک دوسری بات کہ کیا آئی جی جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے؟ آئی جی سندھ کیا وہ عام آدمی تھا؟ اس کے پاس تو اپنے 200-250 لوگ ہوتے ہیں سیکورٹی کے لیے، وہ خواہ دفتر بیٹھے یا اپنے گھر میں ہو، تو اس کو کہاں سے اغوا کر لیا؟ اس کے بعد یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی۔ پھر جب زبیر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھئی اس بات کا حامد میر سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اور جب حامد میر سے پوچھا گیا تو انہوں نے زبیر صاحب کی آڈیو، ایک میسج ہے وہ لوگوں کو سنوا دیا کہ یہ جناب زبیر صاحب بتا رہے ہیں کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا۔ آئی جی سندھ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد چلیں یہ بھی مان لیا، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، اور آئی جی بغیر بتائے اتنا بڑا کام کرے اور اتنے ہائی پروفائل آدمی کو پکڑے، اور پولیس جو ہے وہ گرفتار کرے، اور وہ بھی ہوٹل سے کرے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بھی ہو گیا جناب، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے جب کورٹ روم میں جاتے ہیں تو کورٹ روم میں سندھ حکومت کے جو لا آفیسر تھے انہوں نے مخالفت کی درخواست ضمانت کی، اور انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر کو ضمانت پہ رہا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا کورٹ روم کے اندر سندھ گورنمنٹ کے لا آفیسر جو کہ انتہائی سینئر ہوتے ہیں، کیا وہ بھی ان کو بھی کسی نے کڈنیپ کیا ہوا تھا کہ کڈنیپ کر کے ان کو لایا گیا تھا کہ آپ نے یہ آرگومنٹ کرنے، اور کورٹ روم کے اندر بھی وہ کڈنیپر موجود تھے، رینجرز کے حکام موجود تھے، اور وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو سندھ حکومت کا لا آفیسر تھا وہ بھی پوچھ کے آیا تھا، اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے، وہ انسٹرکشنز لیتا ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے لیتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ گورنمنٹ سے لیتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کون ہے؟ سی ایم سندھ، ان سے لیتے ہیں، اور ان سے پوچھ کے ایک ایک لفظ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انہوں نے جناب وہاں پہ درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ پھر آگے چلتے ہیں، کیا جو جج ہیں، اگر یہ اتنا ہی افواج پاکستان اور رینجرز نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کروانے کے لیے آئی جی سندھ کو بھی اغوا کر لیا، ایڈیشنل آئی جی کو بھی اغوا کر لیا، تو کیا انہوں نے صرف اس لیے اغوا کیا تھا کہ چند گھنٹے کے بعد عدالت ان کو ضمانت پر رہا کر دے؟ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو پھر وہ ضمانت نہیں ہونی تھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ لہٰذا یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک ایک کر کے صاف بتا رہی تھی کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، یہ اصلاً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، بلکہ میں کہوں گا بھٹو خاندان اور شریف خاندان میں جو ایک پرانا ریونج چلا آ رہا ہے، اس وقت سے جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے شریف فیملی کی اتفاق فاؤنڈریز کی جو ملیں اور کارخانے نیشنلائز کیے تھے، قومیہ لیے تھے، حکومت نے پاک قبضے میں لے لیے تھے، تب سے یہ ریونج چلا آ رہا ہے۔ اور یہ ریونج نواز شریف صاحب کی تقریروں میں، شہباز شریف صاحب کی تقریروں میں، مریم بی بی کی تقریروں میں موجود ہے، حمزہ شہباز کی تقریروں میں موجود ہے۔ اور پھر اس کا جو کیا بھٹو خاندان جو ہے یا زرداری خاندان، کیا پچھلے جو کچھ ہو رہا ہے 40 سال سے، کیا وہ سب کچھ بھول گئے ہیں؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں بھولے، وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر یہ ایک بات اور بات سنیں، آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا دیکھتے جائیے، پھر آگے جا کے اس کو میں ایک خبر کے ساتھ لنک بھی کر دوں گا، ایک انفارمیشن کے ساتھ۔ پھر بلاول جب پریس کانفرنس کی باری آتی ہے تو پریس کانفرنس
میں راجہ پرویز اشرف ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی کے ساتھ کون نہیں ہوتا؟ بلاول نہیں بیٹھتے، اور وہ راجہ پرویز اشرف کو بھیجتے ہیں اور ناصر شاہ کو بھیجتے ہیں کہ جائیں آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں۔ اور ظاہر ہے شریف فیملی نے یہی کہنا ہے، مولانا نے یہی کہنا ہے کہ جناب یہ ایک سازش کی گئی ہے پی ڈی ایم کے خلاف اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے کے لیے، جبکہ انفیکٹ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کو فیس سیونگ کے لیے یہی بولنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر کیا یہ بھی محض اتفاق تھا کہ جناب بلاول ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی اس میں مولانا بھی تھے، اس میں اے این پی بھی تھی، اس میں محمود خان اچکزئی بھی تھے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اویس نورانی بھی تھے، 10 جماعتیں موجود تھیں، صرف ایک جماعت نہیں تھی اور وہ تھی پی ایم ایل این، کیونکہ پیپلز مسلم لیگ نواز یعنی کہ مریم بی بی کی یہ شرط تھی کہ جناب اگر نواز شریف تقریر کرنے دیں گے تو میں اس اجلاس میں شریک ہوتی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا جناب۔ اس کے بعد مزید آگے چلیں۔ مریم بی بی کی تقریر کے دوران ایک دفعہ بھی میوزک آن نہیں ہوا، کیوں نہیں کیا؟ کس کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں۔ پھر ایک اور بات آگے سن لیں کہ نواز شریف نے جو تقریر کی، مشاہد اللہ خان کیا کہتے ہیں تقریر نہ کرنے کی وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں ان کا گلا خراب تھا، اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر کا فون گیا تھا نواز شریف صاحب کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل نہیں، نواز شریف صاحب کو بالکل کال نہیں گئی، میری جو اطلاع ہے، اور کال گئی بھی ہوگی تو کسی اور کو گئی ہوگی، اور اب یہ وہ حالات نہیں ہیں۔ صرف یہ بتا دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ جناب آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں گے اس پہ کسی قسم کا نہ گورنمنٹ کو اعتراض نہ کسی ریاستی ادارے کو اعتراض، وہ ریڈ لائن جو بھی کراس کرے گا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ تھی وہ گفتگو، جس کے بعد یہ کچھ ہوا۔ پھر خواجہ برادران سین سے غائب ہیں، احسن اقبال صاحب غائب، رانا تنویر صاحب غائب، راجہ ظفر الحق صاحب غائب۔ مسلم لیگ نواز کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس وقت کیا کہنا چاہیے پس پردہ چلی گئی ہے، خاموش ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ یہ تو سیدھا وہ نیریٹو اور وہ ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں جو کہ اس وقت انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کے ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو سارا کر دیا جائے، میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھ دی، تو ایک بات یہاں تک کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 2 3 4 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ صرف ایک ہی کشتی میں سوار ہوگی، اور وہ کشتی ہوگی جناب پارلیمان کی بالادستی، پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل کرنا، اور وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مارشل لا لگا تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد اسپیشل کورٹس لگیں گی، اور اسپیشل کورٹس میں، اسپیڈی کورٹس میں جو کچھ ہوتا ہے، جتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی جو ہے اقدام کسی کو کرنا پڑے، تو پیپلز پارٹی کو بھی ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، اور وہ جس کشتی میں ہے وہ بالکل اسی میں ہی رہے گی، وہ اپنے کندھے مسلم لیگ نواز کو، شریف فیملی کو نہیں دے گی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جناب فیصلہ، مقتدر حلقے کیا سوچ رہے ہیں، ریاست پاکستان کیا سوچ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وفاقی دارالحکومت ہو یا بڑے شہر، وہاں پہ آج میں نے خود دیکھا ہے غیر معمولی اقدامات، غیر معمولی نقل و حرکت، اور افواج پاکستان مکمل طور پہ چوکس ہیں۔ افواج پاکستان نہ صرف مکمل طور پہ چوکس ہیں بلکہ فیلڈ میں موجود ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، اور اس چیز کو، اس اشارے کو کافی کچھ سمجھ جانا چاہیے۔ تو لہٰذا آنے والے دنوں میں جو کچھ ہو سکتا ہے، ابھی تک ریاست پاکستان نے، ہمارے اداروں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اور وہ 25 اکتوبر کا جلسہ جو ہے وہ بھی ذرا ہو جائے۔ اس دوران اگلے 7 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، تمام آپشنز ٹیبل پہ ہیں، اور کسی بھی معاملے میں پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی کمزوری دکھانے کا ارادہ نہیں ہے، کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو کوئی نہیں دکھا رہا، اور سب
اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل جو کچھ پی ڈی ایم کے جلسے میں کراچی میں جو تقریریں ہوئیں، جو کہ نشر نہیں ہوئیں لیکن ہوئیں، ان میں کافی کچھ اتنا کچھ زہر تھا، نفرت تھی کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا جناب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ آنے والا ایک ہفتہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ افواج پاکستان مکمل طور پر چوکس ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں، سڑکوں پہ موجود ہیں اور الرٹ پہ ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے، اگر ایک عام جرنلسٹ کو معلوم ہے کہ کون کس سے رابطہ کر رہا ہے، تو پھر ہمارے مقتدر اداروں کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کون کس سے رابطہ کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ کیا رابطہ ہو رہا ہے، ٹیلی فون کال کس کے جا رہی ہے، ڈائریکٹ ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں، انڈائریکٹ کس سے ہو رہی ہیں، ڈائریکٹ پیغامات کس کے ساتھ، انڈائریکٹ کس کے ساتھ، کون کون سے سفارت خانے متحرک ہیں، کون کون سے سفارتکار متحرک ہیں، اور یہاں سے مختلف سفارت خانے اپنے اپنے ملکوں کو کیا رپورٹس بھیج رہے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور خاص طور پہ انڈیا میں، انڈیا کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور وہاں کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیل کیا کہہ رہے ہیں، وہ ساری باتیں علم میں ہیں۔ تو صورتحال یہ آپ کو بتا دوں فائنلی کہ بے فکر رہیے جناب، پاکستان اتنا بچہ نہیں ہے، پاکستان بڑا ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا کھیلے گا۔ اور یہ جتنی بھی سازشیں اس وقت تانے بانے بنے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف خاندان ہیں چند ایک جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے بچ پائیں گے، اور ایک اور گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں